مجلس ترقی ادب کے چائے خانہ میں ڈائریکٹر جناب عباس تابش صاحب کی طرف سے اور تمام عملے کی طرف سے میں یعنی صوفیہ بیدار آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی تقریب اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت ہی منفرد ہے کہ یہ ایک شخصیت، ایک عہد اور ایک ایسے علمی ادبی رسالے کے حوالے سے ہے جسے معاصر کا نام دیا گیا ہے۔ ہم جب بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں جب پرنٹ میڈیا اس برے طریقے سے اس کی جگہ الیکٹرانک میڈیا نے لے لی ہے، بلکہ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا نے لے لی ہے، اس زمانے میں یہ کون اتنے دل گردے والی شخصیت ہے جس نے ایک تعطل کے بعد دوبارہ معاصر کا اجرا کیا ہے؟ تو ون اینڈ اونلی جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب۔ وہ کیا کیا نہیں ہیں، وہ ایڈیٹر ہیں، بہت بڑے کالم نگار ہیں، بلکہ سب سے بڑے کالم نگار ہیں، عمدہ شاعر ہیں، بہت اعلیٰ دوست ہیں اور ایک گلزار بہار شخصیت ہیں۔ سر، بڑی محبت کے ساتھ ہم آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آج کی صاحب صدارت شخصیت جن کے نام سے اور کام سے ساری دنیا واقف ہے۔ بہت محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اصغر ندیم سید صاحب، اور دنیائے سرکار و ادب اور دنیائے دوستی کے سب سے بڑے شاہ سوار اور بہت پیارے حبیب جناب شعیب بن عزیز صاحب کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کریں۔ پروگرام کے آغاز حسب معمول تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ جناب حماد بھٹی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، فِيهَا فَاكِهَةٌ والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ایک زمانہ تھا جب نقوش، فنون، مخزن، نیرنگ خیال، ادب لطیف کی دنیا آباد تھی۔ معاصر نے ایک اپنی الگ جگہ بنائی اور اب ایک عرصے سے ادب کے پیاسے ایک عمدہ ادبی رسالے کو ترستے ہیں۔ ایسے میں عطاء اللہ قاسمی صاحب نے اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ اہتمام کیا ہے اور ایک تعطل کے بعد یہ رسالہ اپنی بھرپور خوبصورتی اور ادب کے مجلے کے طور پہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے اس منفرد تقریب میں گفتگو ہوگی۔ آج کے سب سے پہلے مقرر آپ وہ آئیں گے تو آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بھی آ جائے گی۔ گلے نوخیز اختر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عباس تابش صاحب اور مجلس ترقی ادب جناب قاسمی صاحب، شعیب بن عزیز صاحب اور اصغر ندیم سید صاحب۔ فی زمانہ میں سمجھتا ہوں دو کام بڑے مشکل ہیں، ایک گرل فرینڈ رکھنا اور ایک ادبی رسالہ نکالنا۔ تو قاسمی صاحب نے تو ہمیشہ انوکھے کام کیے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہاں
خواتین حضرات ہاں ٹھیک ہے. تو جی سر, اور ہمیشہ انوکھے کام کیے ہیں قاسمی صاحب. شاید بہت کم لوگوں کو یہاں پتہ ہو, یا جو ادیب ہے انہیں تو پتہ ہوگا, قاسمی صاحب عین جوانی میں امریکہ چھوڑ کے آ گئے پاکستان. اور حالانکہ امریکہ جو لوگ جاتے ہیں وہ تو اس کے بعد تو پاکستان سے ان کا بہت کم تعلق رہ جاتا ہے. اسی طرح جب ناروے کے سفیر بنے تو انہوں نے لاہور سے ڈائریکٹ فلائٹ چلوا دی ناروے کے لیے, ایک اور انوکھا کام. پھر جب یہ تھائی لینڈ کے سفیر بنے, چلیں خیر آگے چلتے ہیں, اور مطلب وہاں بھی مشاعرے کروائے, یعنی کہ وہ میں گواہ ہوں, کیونکہ ہم قاسمی صاحب, شعیب صاحب, ہم تھائی لینڈ گئے تھے کچھ دوست کچھ عرصہ پہلے, ہم زیارتوں پہ گئے تھے. تو وہاں پہ ہم نے وہاں بھی قاسمی صاحب کا ماشاءاللہ بڑا ذکر سنا ادبی حوالے سے. تو قاسمی صاحب نے یہ جو معاصر, میں تو شروع سے جانتا ہوں جب سے یہ معاصر شروع ہوا, اور میرے پاس اس کے سارے شمارے موجود ہیں. سو مجھے لگتا ہے اچھا. اسی طرح قاسمی صاحب پی ٹی وی کے چیئرمین بنے تو وہاں پہ انہوں نے کچھ انوکھے کام کیے, یعنی پروڈیوسرز کے کمرے میں ذاتی پیسوں سے انہوں نے اے سی لگوا دیے. تو ہمیشہ سے انوکھے کام کرتے رہے. میں تو قاسمی صاحب کا اس لیے بھی قاسمی صاحب کی تہ دل سے, سچے دل سے عزت کرتا ہوں کہ قاسمی صاحب کے اندر میں نے منافقت نہیں دیکھی. اور وہ ہر کام, یہ بھی یقیناً کسی نے کہا ہوگا کہ جی معاصر نہ شروع کیجیے گا, اس میں بڑا نقصان ہے. جو ہی یہ سنا ہوگا تو قاسمی صاحب نے کہا ہوگا اے تو میں ہن کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا قاسمی صاحب کی ذات میں جو محبت ہے وہ آپ کو معاصر میں بھی نظر آئے گی. اور اس دفعہ کا جو معاصر ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پچھلے والے معاصر سے تکنیکی طور پر بہت مختلف ہے. یعنی اس کی طباعت اب چونکہ جدید وسائل آ چکے ہیں اور ان کا استعمال کیا گیا. ڈاکٹر عائشہ عظیم نے بڑا اچھا ماشاءاللہ اس میں ادارت کے فرائض ساتھ انجام دیے. اقتدار جاوید صاحب نے, اور ڈیلی فون آتا تھا کہ آپ اپنی کوئی تحریر بھیجیں. ہر ایک سے تحریر منگوائی, خصوصی فرمائش کر کے تبازاد, اور پھر اس کے بعد اس کی سلیکشن کی, اس کے بعد ڈسکشن کی, اور ایک خوبصورت روپ میں سامنے پیش کیا. تو میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں صوفیہ آپ کو بھی. ماشاءاللہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو. اب میں اس تقریب کے اگلے مقرر جناب غافر شہزاد صاحب سے ملتمس ہوں. بہت شکریہ جی. میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں تینوں ہی ماشاءاللہ زبردست سکسیزفل پرسنس ان ایوری فیلڈ آف لائف یہاں اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں. بڑے ویل آرگنائزڈ, اور اپنے اپنے شعبوں میں بھی اور ادب میں بھی تینوں کا ہی بہت بڑا نام ہے. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھ کے کچھ اظہار خیال کر رہا ہوں. قاسمی صاحب کے ساتھ جب شروع میں ملاقات ہوئی تو ان کا ایک جملہ ان دنوں بہت مشہور تھا, بعد میں بھی وقتاً فوقتاً سنتے رہے. قاسمی صاحب کہنے لگے کہ کوئی نہ کوئی اچھا خوبصورت چہرہ دیکھ کے, تو ندیم قاسمی صاحب کہنے لگے کہ خوبصورت چہرہ دیکھ کے میں ماشاءاللہ کہتا ہوں. تو قاسمی صاحب کہنے لگے کہ میں انشاءاللہ کہتا ہوں. تو اس جملے کی بازگشت جو ہے ادب کے ایوان میں بہت عرصہ رہی, اور اسی طرح کے اور بہت ساری ان کی باتیں, بہت سارے ان کے جملے ہیں. ایک دفعہ کہنے لگے کہ جب باہر گئے ہم تو عطاء اللہ قاسمی, ظاہر ہے وہ انگریز خاتون تھی تو وہ قاسمی کے بجائے قسمی کہتی تھی, تو بڑا اچھا لگتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہوں نے کہہ لیں کہ کہیں نہ کہیں ذکر اذکار ہوتا رہتا ہے. تو بالکل ایک شگفتگی اور ایک مزاح کی صورتحال جو ہوتی ہے جس کو لوگ پرلطف ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو قاسمی صاحب کی شخصیت تو ہمیشہ سے ہی. اور دوسری بات جو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. تو میں نے 1990 میں 1990 میں آج سے 34 سال پہلے قاسمی صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا جی یہ میری شاعری کی کتاب ہے تو اس پہ آپ نے فلیپ لکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں, بالکل میں ضرور لکھوں گا. اب وہ دے کے تو آ گیا. اب میں سوچوں کہ اب میں کیا کروں, لینے جاؤں. ان دنوں یہ موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. تو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ
یونیورسٹی میں بھی ٹیلی فون جو ہوتا تھا وہ کینٹین پہ، یعنی وہ جو ایک اسٹوڈنٹ سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا تھا جہاں سے فون کرنا ہوتا تھا، یا ہاسٹل میں ہوتا تھا جہاں سے سننا ہوتا تھا. تو ایک دن خیر میں نے ہمت کر کے تو پوچھا، میں نے کہا جی وہ فلیپ جو ہے وہ آپ نے، کہتے وہ تو کئی دنوں سے لکھا ہے. میں نے کہا جی میں پھر کس طرح حاضر ہو جاؤں؟ تو کہتے ہیں حاضر کیا ہونا ہے، ادھر سے پین اور کاغذ پکڑو، میں لکھاتا جاتا ہوں اور تم لکھتے جاؤ. اچھا، اتنی بڑی شخصیت اور اس طرح سے مطلب ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دوسری طرف میں ایک اور صاحب کا نام لیے بغیر، ہمارا جو انجن یونیورسٹی میں وہ چھپا تھا انتخاب ایک شعراء کا، ادریس اپنا بیٹھے ہوں گے، یا انہیں تو پتہ چل جائے گا. تو اس کا ایک فلیپ لکھنا تھا، تو وہ فلیپ لکھنے کے لیے ان صاحب کو میں دے کے آیا کتاب. تو اس پہ 2 جگہ پہ نا کچھ تھوڑی سی کریکشن ہوئی تھی ہاتھ سے. تو میں نے کہا جی یہ آپ اس پہ فلیپ لکھ دیجئے گا، انجن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں سارے، ان کے یہ کتاب ہے، سارے کلام ہے. تو وہ اتفاق سے ان کی نظر پڑی، تو یعنی اس میں تو کریکشن نہیں. میں نے کہا نہیں، یہ 2-3 جگہ پہ ہیں، یہ ہاتھ سے ٹھیک. تو میں یہاں پروف ریڈنگ میں بیٹھا ہوں، اٹھا کے پھینکا اور کہا لے جائیں اور اس کو درست کروا کے لائیں، پھر میں فلیپ لکھوں گا. یعنی کہ وہ بھی ادب کی ایک بڑی شخصیت ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ یہاں سے آ کے ڈفرینسز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں، جس سے آپ کے دل میں عزت اور وہ دن اور آج کا دن ہے. قاسمی صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہی ایک غیر مشروط قسم کی محبت، تعلق اور ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی قائم رہی، اور اس کی وجہ ظاہر ہے انہی کی شخصیت ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. فنون کے دفتر میں بیٹھنا، یہاں مجلس کے دفتر میں ندیم قاسمی صاحب کے پاس عطا اللہ قاسمی صاحب بیٹھتے تھے، امجد اسلام امجد بھی آ جاتے. 1-2 بار اتفاق ایسا ہوا کہ پروین شاکر بھی یہاں پہ آئیں، تو یہاں پہ ملاقات کا ایک سلسلہ چلتا رہتا. اچھا، انہی دوران جب معاصر کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا، تو جیسے خالد احمد نے بیاض کا سلسلہ شروع کیا، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ فنون کے ہوتے ہوئے یہ 2 رسالے اور نکالنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب وہ رسالے نکلے اور شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کی تو انتہائی ضرورت تھی. یعنی فنون جو ہے وہ پوری ضرورت نہیں کر پا رہا تھا، اور کچھ اور ضرورت تھی اچھے رسائل کے نکلنے کی. اور معاصر خاص طور پہ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کا سائز چینج کر دیا. یعنی جو فنون کا سائز تھا اس سے الگ کر دیا، وہ اس وجہ سے بھی ڈیفرنٹ ہو گیا. اس کے بعد ظاہر ہے اس کی ادارت اور پرنٹنگ اور وہ سارے سلسلے. اور پھر بیچ میں جب تھوڑا سا تعطل آیا تو اس میں ایک دفعہ اس کا ایک اشاریہ جو ہے وہ بھی چھپا. اچھا، وہ اشاریہ میں نے دیکھا تو اس میں ظاہر ہے جن لوگوں نے لکھا ہوا تھا ان کے نام اور مضمون اور وہ سال کا لکھا ہوا تھا. تو آپ یقین کریں کہ وہ پڑھ کے اشاریہ، یعنی اندازہ ہوا کہ کتنے اہم، کتنے بڑے لوگ اور ان کا کیا کیا کام جو ہے وہ معاصر کے اندر چھپتا رہا ہے. تو اس میں میری بھی کچھ چیزیں تھیں. میں بلکہ ان دنوں ماہ 9 میں اور معاصر میں اور فنون میں 3 جگہوں کے اوپر ہی چیزیں چھپتی تھی. خاص طور پہ کتاب چھپی ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اشاریہ کتاب کی شکل میں جو چھپا. تو وہ ان دنوں فکشن وغیرہ میں لکھ رہا تھا، تو ماہ 9 میں بھی اور معاصر میں بھی کچھ افسانے چھپے، فنون میں بھی شاعری وغیرہ بھی چھپی. تو وہ جو ایک اعتبار یا ایک آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کانفیڈنس جو ہے ادیب اور شاعر ہونے کا، تو وہ ان رسالوں کی سند ملنے کے بعد ہی پورے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو ہوتا تھا، جب تک وہ چھپ نہیں جاتے تھے ان 2-3 رسائل جو ہیں اس کے اندر. تو اب تو چونکہ ظاہر ہے صورتحال اس طرح سے فنون بھی ندیم صاحب کے بعد اس طرح ریگولرائز نہیں رہا، معاصر بھی بیچ میں کچھ تعطل آ گیا، لیکن اب پھر خیر شروع ہوا ہے. تو آج کل کے دور میں جب کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح کا ایک رسالہ جس میں میٹیریل جو ہے وہ مطلب ایک ایڈٹ ہو کے پھر اس کے بعد چھپتا ہو، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں کہ وہ نہ بھی چھاپی جاتی ہوں، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے اس رسالے کے لیے بھی اور جو بندہ چیزیں بھیج رہا ہے اس کے لیے بھی، کہ اس نے آئندہ بھیجتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کے چیزوں کو بھیجنا ہے، کہ ایسا ہی نہیں کہ جو بھی بھیج دیں گے تو وہ. اب جیسے وہ بیاض میں پہلے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، اب بیاض میں جو مرضی بھیج دیں انہوں نے ہر مہینے چھاپنا ہی ہوتا ہے، بے شک انہیں کہتے رہیں، لیکن وہ اس کا ایک اپنا سائز، ایک اپنا انداز جو ہے وہ رہا. تو بہرحال یہ ایک بہت کنٹریبیوشن تھا. تو میں بعض اوقات جب قاسمی صاحب کی شخصیت پہ غور کرتا ہوں، ان کی زندگی، ظاہر ہے میں بھی 40 سال سے لاہور میں ہی ہوں، تو دیکھتا ہوں تو
تو مجھے بڑا رشک آتا ہے۔ قاسمی صاحب ایک اور بڑا اچھا جملہ کہتے تھے، بلکہ مطلب کہتے ہیں یعنی ابھی بھی کہتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، تو جو لوگ ہمیں اس وقت مرغ کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کتنا عرصہ مرغ بنے رہے ہیں۔ تو یہ ایک اپنے انداز میں ایک بات ہے کہ ایک لانگ سٹرگل چاہیے آپ کو اپنے اس مقام پہ پہنچنے کے لیے، تو اس کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اس طرح کے جملے اپنے اندر بڑی وزڈم لیے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ان کے کالموں کا مجموعہ پڑھا تو مجھے بڑا شدید احساس ہوا اس بات کا کہ ان کے اندر ایک بہت بڑا کہانی کار کالم نگاری کی وجہ سے ادھر ڈائیورٹ ہو گیا، اور بہت سارے کہانیاں کالم کی شکل میں بھی وہاں پہ آئی ہیں، اور ادب میں اس حوالے سے بھی ان کا ایک اپنا مقام ہے جس کی وجہ سے ایک ریڈیبلٹی بنتی ہے۔ اور اس کہانی کو کالم کی شکل میں کنورٹ کر کے اس وقت اور بھی زیادہ احساس ہوتا ہے اس کے تخلیقی ہونے کا، کہ جب ہم جاوید چودھری کی کہانی پڑھتے ہیں، یعنی ایک دفعہ جو بیٹا ہے پیرزادہ قاسمی صاحب کا، اس نے کچھ ایک کالم میں لکھا کہ جاوید چودھری ایسے لکھتا ہے، حسن نثار ایسے لکھتا ہے، اور قاسمی صاحب بھی ایسے لکھتے ہیں۔ تو وہ ایک پورا ایک سٹائل اس کا تھا۔ تو وہ دیکھیں کس طرح سے باریک بینی سے چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو ایک اس طرح سے پہچان ہو جاتی ہے۔ تو قاسمی صاحب کا کالم بھی اسی طرح سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کل وہ خیر ماشاءاللہ بہت اچھے دنوں کو جو ان کا ابتدائی دور ہے اس میں بھی لکھ رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک بڑا نام ہونے کی ہم کے حالانکہ بیٹھتے رہے ہیں اٹھتے رہے ہیں، نذیر کیسر صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہیں، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ آپ اپنے کالم میں یہ اعلان کریں کہ نذیر کیسر صاحب نے میرے کالم روزنے دیوار سے کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا اور مجھے اس طرف بھی انہوں نے ڈالا تھا۔ تو یہ ایک اعتراف زندگی میں، تو یہ بڑے لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، بڑے ظرف والے لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا، ان دوستوں کا دم قدم جو ہے وہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہے، اور اب اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ شعیب بن عزیز صاحب بھی کبھی کبھی اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ یہ ہمیشہ مصروف بھی رہتے ہیں، اور ان کی محبت بنے ان کے خوف سے تو اشفاق صاحب آخری بات میں کروں گا کہ اشفاق احمد صاحب جو ہے نا وہ بلکہ اصغر ندیم سید صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ اشفاق صاحب اپنے گھر میں بلا کے تو ہمیں کباب بنا کے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، اور سارا مطلب اس طرح، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ان کی نسل ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ عطا اللہ قاسمی صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو اپنے بعد آنے والی نسل کو بالکل اسی طرح سے ہی اپنے جونیئرز جو ہیں جیسے انہوں نے ادھر منتقل کیا ہے، ان لوگوں نے دوستوں نے آگے اصغر ندیم سید صاحب نے عطا صاحب نے اس طرح سے آگے منتقل کیا، ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے گئے ہیں۔ تو وہ جو فلیپ تھا وہ اتنا شاندار فلیپ لکھا، ابھی بھی میری وہ ظاہر کتاب کے پیچھے ہے، تو اس کو عمران نقوی نے ادبی صفحے پہ جس کے انچارج قاسمی صاحب ہی تھے، تو اس پہ جب وہ شائع کیا تو اس پہ بہت کمنٹس آئے کہ یہ ایسا زبردست فلیپ جو ہے وہ تو کم پڑھنے کو ملتا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے ان کے تخلیقی ہونے کا ہی ایک اور ثبوت ہے۔ تو میرے لیے وہ اعزاز ہے کہ وہ میری جو شاعری کی کتاب تھی اس کے لیے وہ فلیپ لکھا گیا تھا۔ تو میں یہی بات صرف کہنا چاہتا تھا کہ ان کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے وہ بڑی ہی آرگنائزڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، اور ہر شعبے کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ یعنی جاب کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر یہ ادبی صفحے کے انچارج رہے ہیں، سیاسی کالم لکھتے رہے ہیں، اگر ایمبیسیڈر بنے ہیں، ادبی محفلوں میں جس طرح سے آرگنائز کرنا وہ کرتے رہے ہیں، اچھا چیئرمین پی ٹی وی بنے، تو جہاں پہ بھی رہے، پھر گھر میں پھر تینوں بچے ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہے، اور اپنے زور پہ اب مثلا ان کا جو بیٹا علی قاسمی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ایک اسکالر ہے، اور ساری دنیا میں اس کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور ایسے نازک موضوعات کے اوپر، کیونکہ اگر اس کے دادا جو ہیں وہ بہاؤاللہ قاسمی نہ ہوتے تو شاید وہ جرأت نہ کرتا، لیکن ایسے نازک موضوعات پہ اس نے لکھا ہے مذہب سے ریلیٹ کرتا ہوا کہ وہ اس جیسا اسکالر یا اس گھرانے کا فرد جو ہے وہی لکھ سکتا تھا۔ باقی بھی دونوں بیٹے ماشاءاللہ کالم نگاری میں ان کے جانشین جو ہیں وہ بھی اب تو مقرر ہو چکے،
اور ایک دفعہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ کہنے لگے کہ جی ایک آدھ کالم سے کام نہیں چلتا، کم از کم 2 کالم لکھیں تو لوگوں کے نوٹس میں آتے ہیں. اور واقعی صحیح بات ہے کہ اس کے بعد ان کا اپنا ایک، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں چیزوں کو، اس کے بعد کالم پیرزادہ صاحب لکھتے ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے. اور تابش صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک موقع دیا مجھے بھی، تاکہ میں اتنے بڑے اور سینئر لوگ، قابل احترام ادبی شخصیات کے بارے میں کچھ الفاظ پیش کر سکوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. غافر شہزاد صاحب نے، عطاء قاسمی صاحب نے شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں اور ان کے بہت سارے شعبوں کی بات کی. اسی میں یاد دلاتی چلوں کہ جب آپ چیئرمین بورڈ آف گورنر الحمرا ہوئے تو وہاں بھی ایک منفرد مثال لی. انہوں نے کانفرنسز کی، اتنی بڑی ادبی کانفرنس پھر کبھی الحمرا تو کیا کہیں پہ بھی نہیں ہوئی، اور منفرد نوعیت کیونکہ عنوان ہی ایسے تھے کہ یادیں، اور اس حوالے سے وہاں پہ آ کے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی یادوں کو شیئر کیا تھا. اور جہاں تک نوکری کا معاملہ تھا وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی، 100 گارڈز تھے اور جو نائب کاسٹوں کا ایک طبقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کانٹریکٹ پہ ہیں، ڈیلی ویجز پہ. تو عطاء صاحب نے بیوروکریسی سے کہا کہ ان کو ریگولر کر دیں، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ قانونی پیچیدگیاں یہ ریگولر نہیں ہو سکتی، عطاء صاحب نے استعفیٰ لکھ کے اپنی جیب میں رکھ دیا. انہوں نے کہا اگر یہ ریگولر نہیں ہوں گے تو میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا. اور وہ آج بھی یاد کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے گھروں میں روشنی عطاء صاحب کی وجہ سے پہنچی. اب میں رانا اعجاز حسین کویت سے آئے ہیں، ماہر اقبالیات ہیں، ان سے درخواست کرتی ہوں وہ آئیں اور عطاء قاسمی صاحب کے حوالے سے چند باتیں ان سے شیئر کریں. زینت مسند صدارت جناب اصغر ندیم سید صاحب، جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب، شعیب بن عزیز صاحب، استاد محترم ڈاکٹر نجیب جمال صاحب، عباس تابش صاحب، دانشوران ادب، میری یہ خوش بختی ہے کہ آج کی شام میں لاہور میں موجود ہوں. جیسا کہ ابھی ناظم تقریب نے کہا کہ میرا تعلق کویت کے ساتھ ہے. ہم دیار غیر میں رہنے والے اکثر اپنی نمو کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ اہل وطن ہمیں بھی یاد فرمائیں. مجھے یہ خوشی ہے کہ جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب کویت تشریف لا چکے ہیں، اور ان کا ایک شعر وہاں بہت زبان زد عام ہے کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. تو یہ اکثر وہاں محفلوں کی زینت رہتا ہے یہ شعر ان کا. ان کی شخصیت ہمہ جہت ہمہ پہلو ہے، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے مقررین نے کہا کہ بہت عمدہ کالم نگار ہیں، اس سے بڑھ کر اچھے شاعر ہیں، اور ایک کامیاب سفارتکار بھی ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بہت سے شاعر اور ادیب اپنی وفات کے بعد جنم لیتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اس سے مختلف ہے. جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب وہ خوش بخت ہیں کہ ان کو ان کے عہد جوانی میں ہی سراہا جا رہا ہے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور میں یہاں ایک ہی جملے پہ اکتفا کروں گا، اس سے بڑی خوش قسمتی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم عہد عطاء اللہ قاسمی میں زندہ ہیں. وما علینا الا البلاغ. بہت عمدہ خوشبو کر رہے تھے، اور میں ایک ایسے شخص کو بلانا چاہتی ہوں جس نے خدمت اور محبت کا فرق مٹا دیا ہے. سراپا محبت ہیں جناب عزیر احمد صاحب، وہ آئیں اور اپنے محبوب شخصیت کے لیے اپنی نظم پیش کریں. پرانی نظم تو نہیں. ہاں، صاحبان اعزاز، خواتین و حضرات، مجھے آج صبح سے ایک شعر قاسمی صاحب کا نعتیہ شعر بہت تنگ کر رہا ہے.
और मैं पिछले दिनों मदीना शरीफ गया था, तो वहाँ पर भी जब लोगों ने पूछा कि कैसा रहा, तो मैंने उनको ये शेर सुनाया कि तूने कुछ भी तो देखने न दिया ऐ मेरी चश्मे तर मदीने में, तूने कुछ भी तो देखने न दिया ऐ मेरी चश्मे तर मदीने में। कितने होते हैं खुश नसीब अता जिनके होते हैं घर मदीने में, कितने होते हैं खुश नसीब अता जिनके होते हैं घर मदीने में। और ज़रा शेर देखिएगा कि कितनी सुबह ज़हूर करता है, कितनी सुबह ज़हूर करता है रात भर जागना मदीने में, रात भर जागना मदीने में। तो मेरा और अताउल्लाह कासमी साहब का जो ताल्लुक़ है वो मेरे ख़्याल है कुछ 3 दहाइयों पर मुश्तमिल अब होने वाला है। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मोहब्बतें मैसर हैं। और जी चंद अशार के जब तुम्हारा हुआ अता साहिब तब मिला रास्ता अता साहिब, जब तुम्हारा हुआ अता साहिब तब मिला रास्ता अता साहिब। मैं ना हारूंगा अहले दुनिया से आप हैं हौसला अता साहिब, मैं न हारूंगा अहले दुनिया से आप हैं हौसला अता साहिब। आपको जानकर किसी को भी मैं नहीं जानता अता साहिब, आपको जानकर किसी को भी मैं नहीं जानता अता साहिब। कौन कहता है आप तन्हा हैं, कौन कहता है आप तन्हा हैं, आप हैं काफ़िला अता साहिब। कौन कहता है आप तन्हा हैं, आप हैं काफ़िला अता साहिब। और मुआसर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है और मैं इसकी दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो ज़ाहिर है जो मोहब्बत करते हैं तासुफ उसके हम सब गवाह हैं, कैसे आपके छलक जाती हैं मोहब्बत के इजहार में, वो भी सब ने देखा। और अब मैं सदर नशीन मजलिस तरक्की अदब और शायर बेमिसल जनाब अब्बास ताबिश साहब से दरख्वास्त करती हूँ तशरीफ़ लाएँ। और आज जो ये खूबसूरत महफिल उन्होंने सजाई है उसमें अताउल्लाह कासमी साहब के काम और शख्सियत के हवाले से साहिब सदारत असगर नदीम सैयद साहब, साहिब असर, साहिब मुआसर, साहिब शाम अताउल्लाह कासमी साहब, शुएब नज़ीर साहब और ख़वातीन व हज़रात, मुझे तो सिर्फ़ शुक्रिया अदा करना था, लेकिन मोहब्बत के इजहार का मौका मैंने ज़िंदगी में कभी ज़ाया नहीं किया, इसलिए कुछ बातें भी जो है वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ये 1978 की बात है। मैंने कासमी साहब को मेलसी से कुछ गज़लें भिजवाईं। जब नवाए वक्त का एडिशन हर तरफ पढ़ा जाता था और मेयार समझा जाता था, तो इनका मुझे ख़त मिला और मैं पूरे शहर को दिखाता फिरा कि कासमी साहब ने मुझे ख़त लिखा है और मेरी गज़लें छाप रहे हैं। तो मैं एक सईद अंजुम साहब हमारे एक फ़ोटोग्राफ़र थे, मैं उनके पास तस्वीर बनवाने गया। इन्होंने लिखा कि तस्वीर भिजवाओ अपनी। तो मैंने बाकायदा वो कलम पकड़ के यूँ रख के कि बस राइटर महसूस होना चाहिए तो मैंने आज तक वो तराशा संभाल के रखा है। और कभी कभी मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है वो ज़माना। औकात को याद रखना चाहिए और मैं हमेशा औकात को और मोहसिनों को याद रखता हूँ। और ये मैंने बात सीखी अयाज़ से। अयाज़ लाहौर का गवर्नर था। महमूद गज़नवी से किसी ने कहा कि ये एक कमरे में बंद हो जाता है और दौलत इकट्ठी कर रहा है।
تو محمود آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ جس وقت یہ کمرے میں جائے مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اس وقت ایاز اپنے کمرے میں ہے اور کوئی دولت اکٹھی کر رہا ہے۔ تو محمود غزنوی گئے اور وہ ظاہر ہے کہ دروازہ کھلنا تھا، دروازہ کھلا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا ٹرنک ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے کپڑے، اور وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں جب آیا تھا تو میں یہ تھا، آج میں گورنر ہوں تو میں واپس اس کمرے میں آتا ہوں اپنی اوقات یاد کرنے کے لیے، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو قاسمی صاحب کی وہ محبت، سچی بات ہے کہ لاہور آنے کا میرا جو سب سے بڑا سبب بنا وہ قاسمی صاحب کی وہ محبت تھی۔ انہوں نے 5-6 غزلیں چھاپیں، ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا، اور وہ احسان جو ہے وہ میں آج تک اپنے سر پر میں نے تاج کی طرح سجا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو گھوڑی پر بھی میں نے چڑھایا سر۔ محبت یہ بھی میں بتاتا ہوں ابھی، محبت جو ہے یہ لوگ حق سمجھتے ہیں، حق سمجھ کر چھینتے ہیں۔ میں محبت کو احسان سمجھتا ہوں، جو آپ کو محبت دیتا ہے وہ احسان کرتا ہے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں، اور میری جب شادی ہوئی 92 کی بات ہے، تو قاسمی صاحب میری بارات میں بھی ملتان بطور خاص تشریف لائے۔ وہ لمحات میری فیملی کو بھی یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں کہ ایک نوجوان جس کے کو کوئی ابھی جانتا بھی نہیں اتنا، اور اس کی دعوت پر آ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ جہاں تک قاسمی صاحب کی تحریروں کا تعلق ہے، ایک زمانے میں میں نے ان کے کالموں کا ایک انتخاب کیا تھا بازیچہ اعمال کے نام سے۔ سچی بات ہے کہ ان کے پورے کالموں سے میں گزرا۔ یہ ہمارے کالم نگاروں کی طرح ایک پیٹرن کا کالم نہیں لکھتے، انہوں نے ایک سانچہ بنایا ہوا ہے۔ میں نام لوں گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس میں نام بدلنے ہوتے ہیں اور گالیاں بدلنی ہوتی ہیں، واہ واہ واہ، سب سمجھ گئے، ورنہ وہی کالم ہوتا ہے۔ سب سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا۔ اور جاوید چودھری کا ذکر آیا، وہ بھی ایک سٹائل ہے، بس ایک کہانی کہنے کا ایک سٹائل ہے جو انہوں نے اپنایا، جو ان سے سیکھا اور کچھ اظہار الحق سے سیکھا انہوں نے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کالم میں بھی تجربات ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاسمی صاحب کے ہاں بہت تجربات ہیں۔ مجھے تو وہ بھی یاد ہے، ایک کالم تھا جس پہ ہمارے عہد کے بڑے مزاح نگار اور فکشن رائٹر محمد خالد اختر نے لکھا تھا کہ یہ ہمارے عہد کی ایک شارٹ سٹوری ہے اور بہت بڑی کہانی ہے یہ، اور انہیں مشورہ بھی دیا گیا، ہمارے سامنے دیا جاتا تھا کہ آپ کالم کہانی کے نام سے بھی کتاب چھاپیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک سانچہ نہیں ہے، یہ اس سانچے کو توڑتے رہتے ہیں اور نئی چیزیں، کبھی یہ لاہور کی سیاحت پہ نکل جاتے ہیں، کبھی یہ دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہیں، کبھی عزیر احمد کے ساتھ پیرس میں گھومتے ہیں۔ تو مختلف ایک تنوع ہے ان کی زندگی میں بھی، ان کی سوچ میں بھی، اور ان کی تحریروں میں بھی۔ معاصر کا پہلا شمارہ مجھے اب بھی یاد ہے، اس کے ٹائٹل پہ منیر نیازی کا مصرع کہ شام شہر ہال میں شمع جلا دیتا ہے تو، اور وہ بھی رسالہ، وہ میگزین اپنی مثال آپ تھا۔ اس میں جو ہمیں بعد میں کوئی 70 کی دہائی کے کچھ شاعروں کا ایک سلسلہ بنا، خیر الگ بحث ہے، اس کی شروعات جو ہوئی وہ سراج منیر کے ایک مضمون سے ہوئی جو اسی شمارے میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ ساری
اساطیری انداز اور خواب اور ستارہ کی علامتوں پر ایک پورا تنقیدی دبستان بنایا گیا. وہ بنا یا نہیں بنا اس میں ہم بحث میں نہیں پڑتے، لیکن آغاز وہیں سے ہوا. انہوں نے جو بھی شمارہ چھاپا پورے خلوص سے، پورے معیار کے ساتھ، اور اس میں ہمیں کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ دوستی کی گئی ہے یا اقربا پروری کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے. ایک بات میں اور چھوٹی سی آخر میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارا عہد جو ہے یہ 30 سیکنڈ کی ریل کے لیے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے کہ ہماری کوئی ریل وائرل ہو جائے، کوئی 2-4 ملین اس پہ وہ آ جائیں. ادب جو ہے وہ 30 سیکنڈ کی ریل کا معاملہ نہیں ہے. ادب جو ہے یہ میراتھن ریس ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن افسوس کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ 30 سیکنڈ کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہے اور 3-4 دن بعد پھر غائب ہو جانا چاہتی ہے. تو یہ ہمارے عہد کے بڑے ادیب ہیں، سفر نامہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، سوانح نگار ہیں. اور ایک پہلو جو بطور خاص قاسمی صاحب کا ہے وہ ان کی شاعری کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے نثر نگار ہیں کہ ان کی شاعری کو اگنور کیا گیا. ہمارے ہاں ایک یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی شاعری کر رہا ہے تو اسے نہیں مانتے، وہ افسانہ لکھنا شروع کر دے تو وہ کہیں گے یار یہ شاعر چنگا سی. تو یہ بھی ایک معاملہ ہمارے ہاں چلتا ہے کہ ہم اس کی ایک ہمہ جہتی کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. ہم صرف کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ پہلو ٹھیک ہے، باقی نہیں ہے. شعر بھی بہت ہیں اور بھرپور زندگی انہوں نے گزاری ہے. میں نہیں کہتا گزار رہے ہیں. مجھ سے زیادہ نوجوان ہیں، مجھ سے زیادہ متحرک ہیں. اور ایک جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان کی زندگی میں بچہ تھا اور انہی کی زندگی میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ آپ کی زندگی میں بچہ تھا اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اور آپ ہی کا شعر ہے، تو نے آنے میں بہت دیر لگا دی ورنہ میں نہیں چاہتا تھا ہجر میں بوڑھا. اور ایسے شعر کہنے والا شخص کیسے بوڑھا ہو سکتا ہے. اس دور کے بہت بڑے دانشور ماہر تعلیم ڈاکٹر نجیب جمال صاحب سے ملتمس اور تشریف لائے اور عطا اللہ قاسمی صاحب کے کام، ان کی شخصیت، ان کے رسالے کے حوالے سے گفتگو سانچی. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں عباس تابش کا ممنون ہونا چاہیے. اتنی خوبصورت محفل ایک ایسے وقت میں جب سردیوں کی شام ہے اور ہم جیسے اداس پھرنے والے لوگوں کو شعیب صاحب کے ساتھ یہاں بلا لیا اور اس شام کو خوبصورت اور خوشگوار بنا دیا ہے. میرے یہ تینوں اصحاب جو اس وقت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میری زندگی میں کسی نہ کسی طور بڑا کردار ادا کیا ہے. شعیب صاحب کی شاعری جو ہے اگرچہ کسی مجموعے کی صورت میں شائع نہیں ہوئی، لیکن ان کی شاعری، ان کے اشعار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. قاسمی صاحب کے بارے میں تو کیا کہا جائے، کیونکہ وہ تو ایک عہد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل کوئی شک نہیں کہ وہ پورا ایک عہد ہیں جو پچھلے شاید 60 برسوں سے بھی زیادہ کالم لکھتے چلے آ رہے ہیں اور باقاعدگی سے لکھتے چلے آ رہے ہیں. اور ان کے کالم میں آج بھی وہ تیزی اور تراری اور شوخی موجود ہے جو شاید جوانی کے دنوں میں ہوتی ہے، اور شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اب بھی جوان ہیں. ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ساتھ اصغر ندیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہت کم شاید لوگ یہ جانتے ہوئے میرے استاد ہیں اور میں اس کا باقاعدہ شاگرد رہا ہوں اور بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے. ہمیشہ انہوں نے میری رہنمائی کی ہے. ابھی تک مجھے ڈانٹتے ہیں، فون کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں اور بڑا خوفناک سچ بولتے ہیں.
اتنا خوفناک کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ناول ابھی تک جو مقتدر طبقہ ہے ان کی نظر میں کیوں نہیں آئے. ایسی ایسی باتیں چیزیں، اور خاص طور سے آخری جو ان کا ضرور بنانا میں پیسے لائے میں اس کام میں. لیکن میں آنا چاہ رہا تھا ان کی تحریر کی طرف. وہ ابھی میں آتا ہوں جو معاصر میں ان کی تحریر چھپی ہے. چونکہ آج کی تقریب جو ہے ہم نے سجائی ہے قاسمی صاحب کے لیے. قاسمی صاحب کے احسانات کس پر نہیں ہیں. میں بہاولپور میں تھا، مجھے ایک فون آتا ہے قاسمی صاحب کا، اپنا بایو ڈاٹا بھیج دو. پھر اس کے بعد انہوں نے بہت احسانات کیے مجھ پہ. خیر بات یہ ہے کہ یہ جو رسالہ ہے معاصر، اس کی جو شان ہے یا اس کی جو انفرادیت ہے وہ تو اس کے ایک ایک ورق سے نمایاں ہے. کیونکہ کچھ آسان نہیں ہوتا کہ رسائل کا جہاں اتنا ہجوم ہو، اور خاص طور سے ایک پوری روایت اور تاریخ موجود ہو، اور پھر لاہور کے رسائل کہ جن کا آغاز اگر ہم مخزن سے کر لیں تو مخزن کے بعد نیرنگ خیال، عالمگیر، ہمایوں، کیسے کیسے عمدہ پرچے شائع ہوتے رہے. پھر سویرا، نقوش، فنون، یہ سب ایسے رسائل ہیں جن کی موجودگی میں کسی ایک رسالے کا کھڑے ہونا اپنے پورے قد کے ساتھ، اپنی پوری انفرادیت کے ساتھ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. 1979 میں غالباً یہ معاصر شائع ہونا شروع ہوا، اور اس کے پہلے ہی شمارے سے جو ادیب، شاعر اس کے اندر موجود رہے ہیں. اور پھر رسائل میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ان کی ضخامت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. معاصر کو ہم نے دیکھا کہ اس کی ضخامت بڑھتی گئی ہے، اور آخری جو ابھی جس پر ہم ابھی بات کریں گے تھوڑی سی، یہ رسالہ بھی 500 صفحات پر مشتمل ہے. اور ان 500 صفحات میں جو مواد ہے وہ سارا ریڈیبل ہے. ایسا ریڈیبل ہے کہ کسی ایک صفحے کو بھی آپ نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس میں مضامین ہے، اس میں 4 بڑے شاعروں کے گوشے ہیں، اس میں غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، اس میں خاکے ہیں، اس میں بہت سے ہمارے ایسے دوست ہیں جن کی ایسی تحریریں ہیں جو شگوفے چھوڑتی ہیں، خوشیاں بکھیرتی ہیں. وہ تحریریں بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور نام بھی ایسے ہیں کہ کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم ادھر ادھر کر کے آگے بڑھ جائیں. سب لوگ، سب نام، اور ایسے مثلا اب نذیر قیصر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ان کا ایک شعر بہت ہمیشہ یاد رہتا ہے اور میں ہمیشہ سناتا بھی ہوں. سب کو یہاں بھی سنا دیتا ہوں کہ سیر کرتی ہے وہ حویلی میں، چاند بھی کھڑکیاں بدلتا ہے. اب یہ شعر جو ہے یہ نذیر قیصر ہی کہہ سکتا ہے. اتنی کوملتا کے ساتھ، اتنی خوبصورتی اور نرمی کے ساتھ، اور اتنی پوری پیکر تراشی کے ساتھ، پوری امیجری کے ساتھ یہ شعر جو ہے یہ ہمارے عہد کا ایسا بڑا شاعر ہی کہہ سکتا ہے جو پچھلے 50-60 سال سے شعر کہہ رہا ہے. یعنی بلا شبہ نذیر قیصر جو ہے یہ 50 کی دہائی سے شعر کہہ رہا ہے، اور اب یہ 2024 ہے. تو اس شمارے میں یہ جو گوشے ہیں 4 شاعروں پر، یہ اپنی جگہ بڑے مکمل ہیں. گو مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ ان پر ایک آدھ اچھا مضمون بھی لکھوانا چاہیے تھا ساتھ، لیکن چونکہ رسالے کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تو وہ ان سے گزرنا پڑتا ہے. یہ جو
اس رسالے میں کچھ مضامین ہیں وہ بہت ہی چونکا دینے والے مضامین، مثلا انٹیلیجنس پہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ناصر عباس نیّر کا جو مضمون ہے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے ایسے موضوعات پر لکھنا جو ہمارے سماجی موضوعات ہیں، جو ہماری زندگی کو اب تبدیل کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ابھی حتمی تیقن کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ موضوع ایسا ہے، یہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ کہاں تک پہنچے گا اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہے۔ میں فسادی خاکہ وہ میں ابھی بتاتا ہوں جی، اس طرح میں آ رہا ہوں اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں جس نے مجھے بہت زیادہ، بلکہ تین چیزیں میں کہوں گا، تین چیزیں جن کا میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں بہت ساری شکایتیں مجھ پہ درج ہیں، یہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، گفتگو کریں گے، وقت بھی کم ہے، تو میں صرف تین چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بلا شبہ وزیر آباد کے بارے میں جو مضمون عطاء اللہ قاسمی نے لکھا ہے، اور وہ بھی وزیر آباد آج سے 60-70 سال پہلے کا وزیر آباد، اس وزیر آباد کی جو جزیات ہیں جسے ہم انگریزی میں سمپچوس ڈیٹیلز کہتے ہیں، اتنی خوبصورت اور اتنی کمال کی ہے کہ ایک ایک لفظ پر آپ کو ٹھہرنا پڑتا ہے، ایک ایک پیراگراف پہ آپ کو ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ وزیر آباد شہر کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پہلو جو عطاء اللہ قاسمی کی نظر سے ادھر ادھر ہو گیا ہو، مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آیا۔ اتنا بھرپور مضمون ہے اور طویل مضمون ہے، یہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو خاص طور سے اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ شہروں پر بڑے ناول لکھے گئے ہیں۔ لاہور پر آپ دیکھ لیں کتنے ناول لکھے گئے ہوں گے، دہلی پر کتنے ناول لکھے گئے ہیں، اے ٹیل آف ٹو سٹیز، اور اس طرح کے لکھنؤ پر لکھے گئے، ابھی ہمارے دوست اشفاق لکھ رہے ہیں، تو اس طرح کے، لیکن کسی شہر کے اوپر اتنا دلچسپ مضمون، جو مضمون نہ ہو، ایک خاکہ بن جائے اور شہر جو ہے ایک شخص کی صورت میں سامنے آ جائے، تو یہ پہلو جو ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ، آپ یقین مانیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ میں ان کا معتقد ہوں یا میں ان کا دوست ہوں، حقیقت یہ ہے کہ وہ مضمون جب آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مضمون کا لکھنے والا شہر کی جو وسعت ہے اور شہر کی جو گہرائی ہے اس کو کتنی خوبی سے دیکھ رہا ہے، اس کو ماپ رہا ہے اور اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو یہ اگرچہ دو مضامین اور بھی ہیں، شعیب صاحب کا خاکہ بھی بڑے کمال کی چیز ہے اس میں، اور ایک آخر میں ایک چیز ان کی جو کالم کے حوالے سے یا مزاحیہ ہے وہ بھی کمال کی ہے، لیکن یہ مضمون آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ دوسرا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اصغر ندیم سید کا لکھا ہوا کمال احمد رضوی کا خاکہ۔ کمال احمد رضوی ایک کمال شخصیت ہے، بالکل انوکھی، منفرد، اور بالکل ایک پلہ مچھلی کی طرح دریا کی لہر کے مخالف چلنے والی، کتنے بڑے لوگوں سے وہ پنگے لیتا ہے، کیسی اس کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اصغر ندیم نے اس اپنے خاکے میں دکھائے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں آپ سب کو میں دعوت دوں گا، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں ایک صفحہ اس خاکے میں ایسا ہے کہ جو آپ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا، اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے اتنی جرت کے ساتھ اس ایک صفحے کو، ایک شخصیت کے خاکے کو، میں نام بھی لے دیتا ہوں چونکہ ادبی شخصیت ہیں، احمد بشیر کا ذکر اس میں ملا ہے اور اس میں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک اور ہی ہمیں رنگ، ایک اور ہی روپ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ اصغر ندیم کا کمال ہے۔ ویسے حقیقت میں تو یہ ڈرامے کے آدمی رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا جو آغاز ہے وہ شاعری اور افسانے سے ہوا۔ شاعری کی بھی کلیات ان کی موجود ہے، افسانوں کی بھی کلیات موجود ہے ان کی، اور ڈرامے تو ظاہر ہے کہ ہم سب واقف ہیں انہوں نے جس طرح سے لکھے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کل جس طرح سے یہ ناول اور خاکہ لکھ رہے ہیں تو میں ڈرتا ہوں کہ اب ان کا آنے والا ناول جو ہے قیدیوں کی مملکت، وہ کیا غضب ڈھائے گا، اور ہم سب اس کے منتظر بھی ہیں۔
تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ دوسرا ایسا مضمون ہے جو آپ کو اس میں ضرور آپ کو متاثر کرے گا. ایک چیز جو یوں تو بہت کچھ ہے، ناول افسانے ہیں بہت سے اور بڑے لکھنے والوں کے افسانے ہیں، تمام نمایاں افسانوں، لیکن اس میں اقتدار جاوید کا ایک تصنیف مرثیہ نو پڑھنے سے تعلق، ایسا خوبصورت مرثیہ اور جدید مرثیے کے جو موضوعات ہیں، یعنی مختصر سا مرثیہ ہے، شاید کوئی ممکن ہے کہ 45-50 اس کے بند ہوں گے، لیکن ہر بند میں ایک نئی کیفیت اور ایک نیا منظر، جو مرثیوں کے لوازمات ہیں، جس میں مرثیے میں ایک منظر بھی ہے، مرثیے میں ایک رخصت ہونے کا منظر بھی ہے، مرثیوں میں تیاری بھی ہے، جنگ کی تیاری بھی ہے، جنگ کا منظر بھی ہے، اور شہادت بھی ہے، اور بے شمار اس کے پہلو ہیں. اور پھر اب ہم سب جانتے ہیں کہ تلوار اور گھوڑے کی تعریف جو مرثیوں کے اندر کی گئی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اقتدار جاوید کا جو یہ مرثیہ نو ہے، یہ یقین مانیے ہماری فکر کو اور ہمارے اندر جو معنی کی ایک جستجو اور ہمارے اندر معنی کی جو ایک تڑپ ہے اس کو مطمئن کرتا ہے. تو یہ بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، عطا صاحب کی شخصیت پہ بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اسلم انصاری کا ایک شعر ہے وہ سنا کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ غزل تمام ہوئی اور رات باقی ہے، جو ماورائے سخن ہے اب اس کا لمحہ ہے. ڈاکٹر نجیب جمال نے بہت خوب گفتگو کی.